پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو نہایت ذہین اور فرما بردار تھا۔ اب کسان بوڑھا ہو چکا تھا اور کام کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک دن وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے اس کا بہت علاج کروایا اور اس کی تیمارداری کا خرچ پورا کرنے کے لیے اپنا کھیت بیچ دیا۔ لیکن کسان کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ کسان کا بیٹا اب دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ کھیت تو پہلے ہی اس کا نہیں رہا تھا، صرف ایک گھوڑا تھا۔ اب وہ کیا کرے اور کیسے کمائے، یہ سوال اس کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفر شروع کر دیا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ ایک شہر کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں کھڑے ہوئے سپاہی نے اسے روک کر پوچھا، کون ہو تم اور شہر میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ کسان کے بیٹے نے جواب دیا، میں ایک پردیسی ہوں اور اس شہر میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی روزی روٹی پیدا کر سکوں۔ سپاہی نے یہ سنا تو بولا، اگر قسمت آزمانا چاہتے ہو تو پھر ایک سوال کا جواب ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس شہر کا حاکم تمہیں منہ مانگا انعام دے گا۔ کسان کے بیٹے نے پوچھا، کون سا سوال؟ ہمارے شہر میں ایک آبشار ہے، پچھلے ایک سال سے وہ خشک ہے، لیکن اس کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر تم اس کا جواب ڈھونڈ لاؤ تو حاکم تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا۔ سپاہی نے کسان کے بیٹے کو بتایا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور پتہ لگاؤں گا، کسان کے بیٹے نے جواب دیا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ کچھ دن بعد وہ دوسرے شہر کے دروازے پہ جا پہنچا۔ وہاں کھڑے سپاہی نے بھی اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اگر تم ایک سوال کا جواب ڈھونڈ لاؤ تو اس شہر کا رئیس تمہیں بہت سا سونا انعام میں دے گا، جس سے تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ سپاہی نے کہا، کون سا سوال؟ رئیس کے باغ میں سیب کا ایک درخت ہے۔ اس پر میٹھے اور بڑے سیب لگتے تھے، لیکن کئی سالوں سے اس پر سیب لگنا ختم ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اور رئیس نے اس مسئلے کو حل کرنے والے کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے۔ سپاہی نے کسان کے بیٹے سے کہا، میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس کا جواب لا سکوں۔ کسان کے بیٹے نے کہا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جنگل آیا، وہ وہاں رک گیا تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ اچانک وہاں ایک جادوگر آ گیا اور لڑکے سے پوچھا، کون ہو تم اور کہاں سے آ رہے ہو؟ کسان کے بیٹے نے اپنی پوری کہانی سنائی اور کہا کہ اب وہ ان دو سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جادوگر نے کسان کے بیٹے سے کہا، میں تمہیں ان دونوں سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ کسان کے بیٹے نے پوچھا۔ اس جنگل کے ختم ہونے پر غار شروع ہوتے ہیں۔ وہاں ایک لال غار ہے جہاں بہت بڑا آدم خور دیو رہتا ہے۔ مجھے اس دیو کے سر کے 2 بال لا کر دو، میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کے سر کے بال ضرور لے آؤں گا۔ لڑکے نے کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر غار ڈھونڈنے چل پڑا۔ جنگل ختم ہونے پر غار شروع ہو گئے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بالآخر اسے لال غار بھی نظر آ ہی گیا۔ دیو اس وقت کہیں گیا ہوا تھا اور غار کے دروازے پر اس کی نانی بیٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دیو کی نانی نے کسان کے بیٹے کو دیکھا تو غصے سے پوچھا۔ کسان کے بیٹے نے اپنی پوری کہانی سنائی اور کہا، میں دیو کے 2 بال لینے آیا ہوں۔ وہ آدم خور ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ چلو خیر، مجھے تم ایک اچھے لڑکے لگتے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی، دیو کی نانی نے کہا اور ایک منتر پڑھا جس سے کسان کا بیٹا چیونٹی بن گیا۔ کچھ ہی دیر بعد دیو غار میں واپس آیا اور ایک لمبی سانس لے کر بولا، آدم بو، آدم بو، مجھے کسی انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ اس نے پورے غار میں تلاش کیا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر وہ اپنی نانی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو اس کی نانی نے اس کے سر کے 2 بال کھینچ کے توڑ لیے۔ اوئی، میرا بال کیوں توڑا ہے نانی؟ دیو نے پوچھا۔ میں سو رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، دیو کی نانی بولی۔ دیو دوبارہ سو گیا۔ نانی نے منتر پڑھ کر کسان کے بیٹے کو چیونٹی سے دوبارہ انسان بنا دیا اور دونوں بال اسے دے دیے۔ کسان کا بیٹا غار سے باہر نکل کر واپس جنگل میں جا پہنچا، جہاں جادوگر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں بال حاصل کر لینے پر وہ بہت خوش ہوا اور بولا،
اب میں تمہارے دونوں سوالوں کے جواب دوں گا۔ رئیس کے باغ میں سیب کا درخت اس لیے پھل نہیں دے رہا کیونکہ اس کی جڑ میں ایک چوہا رہتا ہے۔ اگر اس چوہے کو مار دیا جائے تو درخت دوبارہ سیب سے بھر جائے گا۔ دوسرے شہر میں آبشار اس لیے خشک ہے کہ وہاں ایک پتھر کے نیچے مینڈک رہتا ہے جو دراصل ایک جادوگر ہے۔ اگر اسے مار دیا جائے تو آبشار دوبارہ رواں دواں ہو جائے گی۔ کسان کے لڑکے نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہلے شہر کے رئیس کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کا جواب دینے پر بہت سا سونا انعام میں حاصل کیا۔ پھر دوسرے شہر کے حاکم کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کا صحیح جواب دے کر بہت سا روپیہ حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں میں پہنچا جہاں ان پیسوں سے اس نے اپنا کھیت واپس خرید لیا اور وہیں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ تو بچوں، اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، انسان کا عزم و حوصلہ بلند ہو تو وہ کھٹن سے کھٹن کام سر انجام دے سکتا ہے، اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو بآسانی دور کر سکتا ہے، جیسا کہ کسان کے بیٹے نے کر دکھایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔